الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدقت يا رب العالمين واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت مبارکہ کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر اور آخرت کی طرف جاؤ تو لوگ یہ کہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام دنیا سے جا رہا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ لیکن یہ دولت کہ ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ٹائٹل اللہ کی طرف سے ملے، یہ کیسے نصیب ہوگی؟ اس کے لیے اس آیت مبارکہ کا پہلا جملہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت اتنی پیدا کرو کہ پھر تمہارے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں نہ کسی کا خوف آڑے آئے، نہ کوئی لالچ رکاوٹ بنے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں آپ کو
اپنی دنیا کی کامیابی کا بھی یقین ہو اور آخرت کی کامیابی کا بھی یقین ہو، یہ دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ سوچ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اور ایک جملہ جو میں آپ کو بطور امانت کہوں، یاد رکھنا کہ سوچ اور فکر ہی قوموں کو بلند کرتی ہے۔ جن قوموں کی سوچ اور فکر پست ہو جاتی ہے، جو قومیں اپنی سوچ اور اپنی فکر کے ساتھ وفا نہیں کرتی، انہیں ہلاکتوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی سوچ کو پاکیزہ بنایا اور ان کی فکر کو بلند بنایا۔ سوچ کیسے پاکیزہ ہوتی ہے، فکر کیسے بلند ہوتی ہے؟ قرآن کریم نے ہماری سوچ کی یہ تعمیر کی ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ میرے محبوب، اگر میری طرف سے آپ کسی آزمائش اور ابتلا میں آئیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت میرے سوا اس امتحان اور آزمائش سے آپ کو نہیں نکال سکتی۔ یہ ہماری سوچ کو پاکیزہ کیا جا رہا ہے اور ہماری فکر کو بلند بنایا جا رہا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میرے محبوب ہم آپ کے لیے دنیا کی کسی راحت کا، کسی نعمت کا فیصلہ کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت پھر اس نعمت اور اس راحت اور اس سکون اور آرام کو روک نہیں سکتی۔ یہ قرآن کریم سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے، اور اسی طرح سورہ فاطر میں آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس دروازے کو بند نہیں کر سکتی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور اگر اللہ پاک اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس دروازے کو کھلوا نہیں سکتی۔ اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے بھی ہمیں سکھائی، بلکہ نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں اس کے اندر بھی یہ شامل ہے۔ فرمایا لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ آپ اگر کسی کو کسی نعمت سے سرفراز کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر آپ کسی کو کسی آزمائش میں ڈال دیں تو پھر دنیا کا کوئی طاقتور انسان، کوئی دولت مند انسان اپنی طاقت کے بلبوتے یا اپنی دولت کے ذریعے اس کو اس آزمائش اور ابتلا سے نکال نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن کریم کے اندر متعدد بار ذکر کیا ہے۔ یوں بھی ارشاد فرمایا اور اپنے ان پاکیزہ انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے منتخب کیا،
جن کے سروں پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھ کے اپنا نمائندہ بنا کر لوگوں تک اپنا میسیج اور پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، ان کے واقعات بھی سنائے۔ اب دیکھیے اس سرزمین پر سب سے پہلی دعا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی دعا اس سرزمین پر جو مانگی گئی ہے اور وہ قبول بھی ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے کن الفاظ میں کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ اگر آپ نے ہم پہ اپنا رحم نہ فرمایا اور ہماری کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو نظر انداز نہ فرمایا تو پھر ہمیں اس دنیا میں اور کہیں بھی ہمیں پھر سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت سیدہ اماں حوا نے مانگی، اس سرزمین پر سب سے پہلی مانگی گئی دعا ہے، اور اس دعا کو اللہ پاک نے شرف قبولیت بھی عطا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے انسان اول، نبی اول کے یہ الفاظ اور اس دعا سے اللہ نے آگاہ بھی فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ دعا مانگی گئی ہے، اور اس دعا کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تمام مشکلات اللہ نے دور فرما دی۔ یہ وہ پاکیزہ سوچ ہے اور وہ فکر کی بلندی ہے جو قرآن کریم اپنے پیروکاروں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ امت کا وہ طبقہ بڑا خوش نصیب طبقہ ہے کہ جن کی سوچ قرآن کریم کی آبیاری میں پروان چڑھی اور قرآن پاک نے ان کی فکر کی تعمیر کی، تو آج بھی تاریخ نے ان خوش نصیب لوگوں کی زندگی کے حالات کو محفوظ کیا ہے، اور آج بھی اسے پڑھ کر علماء سے سن کر سمجھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پاکیزہ سوچ اور اس بلند فکری کے نتیجے میں اللہ پاک نے پھر ان کو دنیا میں کیسی عزت عطا فرمائی کہ وہ اپنی عزت کے لیے دنیا کی مادی چیزوں کا سہارا نہیں لیتے تھے، وہ اپنی عزت لوگوں کو بھی دکھانا چاہتے تھے تو کہتے تھے ہماری عزت اگر آپ نے دیکھنی ہے، ہمارا حسن اگر آپ نے دیکھنا ہے تو محمد عربی کی غلامی میں دیکھو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جس کو پھر امت ایک عرصے تک دہراتی رہی۔ جب فاتح بیت المقدس بن کر حجاز سے بیت المقدس پہنچے تو بڑا دور دراز کا سفر اونٹ پر کیا تھا، اور وہ بھی سفر ایسے تھا کہ کبھی خود پیدل چل رہے ہیں اور غلام اونٹ پر سوار ہے، کبھی خود اونٹ پر سوار ہیں اور غلام پیدل چل رہا ہے۔ اس سفر کی وجہ سے بال مٹی سے آلودہ ہو چکے تھے، کپڑوں پر گرد و غبار تھا، اور پھر مورخین نے بڑا عجیب لکھا کہ جب سفر قریب ہوا اور تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو اس وقت غلام اونٹ پر سوار تھا، حضرت عمر پیدل چل رہے تھے، اور راستے میں کیچڑ بھی تھا، اس کیچڑ سے جوتوں پر بھی مٹی کی تہ چڑھ گئی۔ تو آگے جو اسلامی لشکر کے فوج کے سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ سے آگے ملاقات ہوگی جس میں عیسائیوں کے، یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، دنیا کے اعتبار سے جو بڑے ہیں، تو آپ کے لیے ہم نے یہ لباس بنوایا ہے، آپ یہ والا لباس زیب تن فرما لیں۔
اور ایک عمدہ گھوڑا ان کے لیے پہلے سے انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا. فرمایا کہ اس گھوڑے کے اوپر آپ تشریف رکھیں. تو اس لباس کو اور گھوڑے کو ہٹاتے ہوئے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم ہیں جن کی عزت اللہ نے لباس کے تاروں میں نہیں رکھی ہے، جن کی عزت اللہ نے مادی چیزوں میں، گھوڑوں میں نہیں رکھی. ہماری عزت اللہ نے اسلام کے ساتھ وابستہ کی ہے. ہمارا حسن کسی نے دیکھنا ہے، ہماری عزت کسی نے دیکھنی ہے تو وہ اسلام میں دیکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دیکھے. یہ وہ پاکیزہ سوچ تھی جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ تو ابھی ہم یہ شعر سنتے ہیں، لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. اور اس وقت علامہ نے تو یہ شعر نہیں کہا تھا، لیکن وہاں کے شجر و حجر اور وہاں کے در و دیوار یہ شعر پڑھ رہے تھے. وہ کیا واقعہ ہے آپ سن کے حیران ہوں گے. پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا علماء سے، کیونکہ جو لوگ دینی مجالس کے اندر آتے ہیں یا دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اور میری عادت بھی ہے کہ میں کوئی نئی بات کرتا نہیں ہوں، میں باتیں وہی کرتا ہوں جو پہلے سے آپ کے علم میں یا آپ نے سنی ہے، لیکن کچھ انداز یوں ہو جاتا ہے کہ وہ بات زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتی ہے. بس اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی دولت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس غلامی سے اللہ نے ہمیں جو شرف عطا فرمایا اس پر اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قادسیہ کے مہم سے فارغ ہوئے تو واپس پلٹے تو دجلہ پر نظر پڑی کہ دجلہ اپنے فطری جوش میں تھا اور اس کی موجیں بلند ہو رہی تھی، اور اس سائیڈ انہیں ایران کی فوجیں اور ان کے سپاہی نظر آ رہے تھے. تو اپنے لشکریوں سے کہنے لگے کہ کیوں نہ اس درندے کی طبیعت بھی صاف کرتے چلیں کہ جس نے سالہا سال سے انسانیت کا استحصال کیا ہوا ہے. کہ اسلام کا ہدف یاد رکھیے، اسلام کا ہدف دکھی انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے. لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے دامن کے ساتھ باندھ لیجیے، اپنی شخصیت کا حصہ بنائیے. آپ نے اس عابد، اس متقی، اس شب زندہ دار جو تقوی اور زہد کا لباس پہن کر پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اپنے پڑوسی کے حالات سے بے خبر ہے. فرمایا اگر ایسا عابد، ایسا متقی اور زہد کے لباس سے آراستہ جس کے پڑوس میں ایک انسان، خواہ وہ انسان یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کافر ہے، لیکن بھوکا رات گزارتا ہے اور یہ پیٹ بھر کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اور فرمایا کہ ایسے عابد اور ایسے زاہد کو جا کے بتا دو کہ اس کا رحمت للعالمین سے کوئی تعلق نہیں. ایک طرف سال ہا سال کی عبادت اور دوسری طرف چند آپ کے وہ لمحات جو کسی دکھی انسان کے دکھ کے مداوے کے لیے آپ نکالتے ہیں، قیامت کے دن اس سال ہا سال کی عبادت سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہ اس درندے کی طبیعت صاف کرتے جائیں جس نے سال ہا سال سے انسانیت کا استحصال کیا ہوا ہے. اور پھر ایک نظر اپنے پیچھے ڈالی تو سب نے خاموشی سے گردنیں جھکا دی کہ جو آپ کا حکم ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں. جب اس لشکر پر سامنے دجلہ کے پار ایرانی فوجیوں کی نظریں پڑی، انہوں نے فوراً جا کے اپنے بادشاہ کو بتایا تو اس نے درباریوں سے مشورہ کیا کہ اس لشکر کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ جی ان کو نہیں روکا جا سکتا، ان سے نہ ٹکرا جا سکتا ہے. ہاں ایک درباری کے ذہن میں ایک پرپوز آیا
اس نے کہا کہ جی کشتیاں ہٹوا دیں تاکہ یہ کشتی میں سوار ہو کر ادھر نہ آ جائیں۔ کہا کہ بس صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اسی ٹائم انہوں نے جو کشتیاں وہاں قریب قریب تھی ساری ہٹا دی، کشتیاں ہٹ گئی۔ حضرت سعد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا کہ اب تو دریا کو پار کرنے کے لیے جو ظاہری اسباب تھے کشتیاں وہ بھی نہیں ہیں۔ اور کہا کہ حضرت جو اللہ آپ کے دل میں ڈالے۔ بس انہوں نے اپنے گھوڑے کو پانی پر سوار کر دیا، اور پیچھے سے ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے صحابہ کرام کے۔ علامہ ابن جوزی نے اس کا بڑا عجیب نقشہ کھینچا۔ اس نے کہا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صحابہ کے گھوڑے پانی کے سینے پر یوں لگ رہے تھے، اور ان پر جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ یوں لگ رہے تھے جیسے کہ بادشاہ اپنے تخت پر پرسکون اور باوقار بیٹھ کر سفر کر رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں صحابہ کا یہ لشکر دیکھ کر دریا کے پار جو آتش پرست مجوسی سپاہی تھے وہ تو یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ دیو آمدند، دیو آمدند، کہ یہ تو انسان ہی نہیں لگ رہے، ان کو نہ کشتیوں کی ضرورت نہ پل کی ضرورت، یہ تو کسی مادی اسباب کے محتاج نہیں ہے، یہ تو انسان لگتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں ایک واقعہ بڑا عجیب پیش آیا، جو واقعہ سنانے کے لیے میں نے بات آپ کو شروع کی، کہ ایک صحابی کا، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضاکار کا ایک پیالہ، وہ جو گھوڑے کے اوپر جو لوگ سوار ہوتے ہیں تو اس کے دونوں سائیڈ پہ بڑے بڑے تھیلے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو تھیلوں میں انہوں نے اپنی ضرورت کی چیز رکھی ہوتی ہے، تو میرا خیال خرجین پتہ نہیں ایسا کوئی لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک رضاکار کا پیالہ دریا میں گر گیا تھا، تو اس نے دریا کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرے لیے تو اس پیالے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں مسافر ہوں، مسافر کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہ پیالہ میں تجھ سے واپس نہ بھی لوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے ساتھیوں کے پاس ہیں، وہ میری معاونت کریں گے، مدد کریں گے، لیکن یہاں اب تاریخ رقم ہوگی، تیری دیانت کا تذکرہ قیامت تک ہوگا، میرا پیالہ واپس کر دے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ وہ پیالہ آگے نکل گیا تھا، اور وہ پانی کے سینے کو چیرتے ہوئے اپوزٹ سائیڈ پہ چل پڑا، اور مجاہد کے قریب آیا، انہوں نے اٹھایا، تو میں نے کہا کہ اس وقت علامہ تو نہیں تھے، لیکن وہاں کے شجر و حجر کہہ رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہہ رہے تھے کہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، یہ دریا کیا سمندر کو بھی مجال نہیں ہے کہ تمہارا پیالہ کھا جائے، ہڑپ کر جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کی یہ چمکتی ہوئی آیات اور صحابہ اکرام کے زندگی کے یہ روشن ابواب ہمیں بھی پکار رہے ہیں کہ اللہ نے آج ہمیں بھی زندگی کے یہ لمحات عطا فرمائے ہیں، ان لمحات کے اندر ہم قرآن پاک کی روشنی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے یہ چند لمحات جو بطور امانت کے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہم گزاریں، اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں کہ دنیا میں بھی اللہ اتنا بلند کر دے گا کہ فرشتے بھی ہماری بلندی پہ رش کریں گے، اور جب ہماری آنکھ بند ہوگی اور دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ فرشتے بھی کہیں گے کہ رحمت للعالمین کا غلام ہے جو آج دار فانی کو چھوڑ کر اور عالم جادواری کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری سوچ کو پاکیزہ بنائے اور ہماری فکر کو اللہ بلند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔